کا مقصد اللہ سے عشق و محبت کا اظہار ہے۔ پچھلے ہفتے میں نے عرض کیا تھا کہ قربانی میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر دیا ہوتا تو میں اپنی اولاد میں سے ایک کو اللہ کے نام پر قربان کرتا۔ اللہ اگر میری جان مانگے تو میں اپنی جان بھی اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار۔ ایمان کا غلبہ اگر انسان پر ہو تو پھر اپنی جان بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اولاد کی جان بھی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ہم کوئی ہمیشہ دنیا میں رہنے کے لیے تھوڑی آئے۔ کون ہے ہم میں سے ایسا جس کو اللہ نے ہمیشہ کی زندگی دی ہو؟ گزرے ہوئے دنوں میں اپنے کتنے عزیزوں کو، قریب لوگوں کو ہم نے کھویا ہے۔ بڑے بڑے علماء، اولیاء کرام، بزرگان دین، جن کو اللہ نے ملک بھر ہی نہیں دنیا بھر میں عزت کا ایک مقام دیا تھا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ ہم میں سے کون رہنے والا ہے؟ تو یہ جان بچانے کے لیے نہیں ہے، ایمان و یقین اور عشق محبت کے اظہار کے لیے یہ جان اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص نے اللہ کے نام پر قربان ہونے کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی اور حفاظت کے لیے اگر جہاد نہیں کیا یا جہاد کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ و تیار نہیں کیا، وہ منافق ہے۔ اور یہ بہت سنگین لفظ ہے۔ نفاق کہتے ہیں کہ آدمی کے زبان پر کچھ اور ہو اور دل میں کچھ اور۔ صحابہ کرام میں، دور صحابہ میں کچھ لوگ تھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے آپ پر۔ اللہ جانتا تھا ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، فرمایا یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے۔ وما یخدعون الا انفسهم، یہ اللہ کو نہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے۔ تو یہ قربانی، صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی کا نمونہ عمل کے طور پر چھوڑا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے انبیاء گزرے، ان کی اولاد میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور آپ کے بعد جتنے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام آئے وہ آپ کی اولاد میں آئے، آپ کی نسلوں میں آئے۔ اس لیے حضرت ابراہیم کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، نبیوں کے باپ۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ابن الذبیحین، کہ میں ان دو شخصوں کی اولاد ہوں جو اللہ کے نام پر قربان کیے جاتے، ایک تو حضرت ابراہیم اور ایک آپ کے والد حضرت عبداللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ایک تو حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم نہیں، حضرت اسماعیل، اور ایک آپ کے والد حضرت عبداللہ۔ حضرت اسماعیل کی قربانی سب کو پتہ ہے۔ حضرت ابراہیم مسلسل امتحان سے گزرتے رہے۔ جس گھرانے میں پیدا ہوئے تھے وہ بت گر تھے، یعنی بت بنایا کرتے تھے، بازار میں لے جا کر کے بیچا کرتے تھے۔ اس گھر میں حضرت ابراہیم کی ولادت اور پیدائش ہوئی، اور اسی کاروبار سے آپ کو بھی جوڑنے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ مورتی بازار میں لے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ مٹی اور پتھر کی ہے، جو نہ کھاتی ہے، نہ پیتی ہے، نہ دیکھتی ہے، نہ سنتی ہے، نہ کسی کا کچھ بنا سکتی ہے، نہ بگاڑ سکتی ہے۔ ظاہر بات ہے اپنے مال کی اگر اس طرح تعریف کی جائے گی تو کون خریدے گا؟ شام تک جیسے جاتے تھے ویسے گھر آتے تھے۔ گھر کے بڑوں نے تحقیق شروع کی کہ دوسرے لوگ جاتے ہیں بیچ کر کے آتے ہیں، یہ جو لے کر کے جاتے ہیں واپس لے کر کے آتے، تو معلوم پڑا کہ یہ حال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو گھر سے نکلنے کا حکم دے دیا گیا۔
اپنے بیوی بچے کو، اپنے بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر کے نکلے، ملک شام کی طرف ہجرت کی، عراق سے چلے تھے، ملک شام کی ہجرت، راستے میں مصر آیا، وہاں پر آپ کی عزت، آپ کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا پر حالات آئے، اللہ نے سرفروئی عطا کی، حضرت سارہ کی اور حضرت آبرو کی اللہ نے حفاظت کی، ملک شام پہنچے۔ ظاہر بات ہے آدمی ہجرت کر کے جاتا ہے تو جس جگہ جاتا ہے وہاں اس کا کچھ نہیں ہوتا، نہ گھر، نہ گھر بار، نہ اور کوئی، ایسے مقام پر جا کر کے رہنا اور اپنے رہنے کا انتظام کرنا معمولی بات نہیں ہے۔ اسی لیے ہجرت کرنے کا اتنا بڑا اجر ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص ایمان لائے اس کے ایمان کی برکت سے اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، اسی طرح جو ہجرت کرے اس کی ہجرت کا یہ عمل اس کے ماضی کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو ہجرت کوئی معمولی عمل نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے، اور یہ ہجرت اس وقت فرض ہو جاتی ہے جب انسان اپنے مقام پر رہ کر کے اللہ کا نام نہ لے سکے، کھل کر کے اللہ کی عبادت نہ کر سکے، اللہ کے اس کے رسول کے حکموں پر عمل کرنا ممکن نہ ہو، جب اذان بند کر دی جائے، مسجدیں بند کر دی جائے، اذان، نماز، تلاوت پر پابندی لگا دی جائے تو پھر ہجرت فرض ہو جاتی۔ اس مقام پر آدمی پھر نہیں رہ سکتا جہاں ہم اللہ کا نام نہ لے سکے اور اللہ کی اطاعت نہ کر سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، ملک شام پہنچے، وہاں جانے کے بعد پھر حالات آئے۔ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، 1 دن 2 دن 3 دن دیکھا، اور چوتھے دن یہ فیصلہ کر لیا کہ اللہ کو میرے بیٹے اسماعیل کی قربانی مطلوب ہے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ جاتے ہوئے راستے میں حضرت سارہ کی عزت و آبرو اللہ نے بچائی، تو اس وقت جو فرعون تھا اس نے اپنی بیٹی یا اپنی باندی حضرت ابراہیم کو دے دی، حضرت سارہ کو دے دی خدمت کے لیے، اور حضرت سارہ نے اس جو باندی تھی اس کا نکاح حضرت ابراہیم سے کر دیا، اور حضرت ہاجرہ جو حضرت ابراہیم کی دوسری بیوی تھی ان کے بطن سے حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوئی، اور یہ حضرت ابراہیم کی پہلی اولاد تھی، اور 99 سال کی عمر میں جا کر کے پہلے بچے کی پیدائش ہوئی تھی۔ 99 سال گزر گئے تھے، اولاد نہیں تھی۔ نبی کی دعا ہے کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ اللہ تو مجھے تنہا مت چھوڑ، اکیلا مت رکھ، تو بہترین وارثوں میں بہترین وارث ہے۔ ہمارا تو سب کچھ اللہ کا ہے نا، ایک آدمی مرتا ہے وہ اپنا مال چھوڑ کے جاتا ہے کس کے لیے؟ اپنے پیچھے جو اہل خاندان ہے ان کے لیے، لیکن ہمارا سب کچھ اللہ رب العالمین کا ہے۔ حضرت ابراہیم کی پیدائش ہوئی، حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوئی، حضرت ابراہیم کے دل میں بیٹے کی محبت آ گئی، اور یہ فطری بات ہے، یہ فطری بات ہے، ہر مخلوق کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم کے دل میں اگر بڑھاپے میں اولاد ہوئی اور جس کی آرزو تمنا 100 سال سے کر رہے تھے، اللہ نے اگر وہ نعمت عطا کی تو محبت تو دل میں آنا تھی، لیکن اللہ پاک کی طرف سے امتحان آیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا تھا، اپنا دوست بنایا تھا۔ خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جس کی محبت دل کی گہرائی تک پہنچی ہو۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا، آزمائش آ گئی، اپنے بیٹے کو میرے نام پر قربان کرو۔ ایک بیٹا، وہ بھی زمانے کے بعد اللہ نے بڑھاپے میں عطا کیا، اب اللہ پاک اس کی قربانی مانگ رہے ہیں۔
حضرت ابراہیم اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو لے کر اس مقام پر آئے جہاں بیت اللہ ہے، جہاں مسجد حرام ہے، جہاں بلد امین ہے، مکۃ المکرمہ ہے۔ اس وقت کچھ نہیں تھا، بے آب و گیا میدان تھا، چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھری ہوئی وادی تھی۔ اس مقام پر لا کر ان کو چھوڑ کر جانے لگے اللہ کے نام پر۔ یہ قربانی کے عمل سے پہلے ہے، یہاں چھوڑوا دیا کہ چھوڑ کر کے آ جاؤ۔ حضرت ابراہیم آئے، یہاں چھوڑ کر کے جانے لگے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ ابراہیم تم ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ پیچھے سے دامن پکڑ لیا کہ تم ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم جواب نہیں دے سکے، آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، ہاتھ بلند کیا تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو کہنے لگے کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا تھا اذا لا یضیعنا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو ہم راضی ہیں، ہم راضی ہیں۔ اس بے آب و گیا چٹیل میدان ریگستان میں جہاں نہ چھت ہے، نہ مکان ہے، نہ سر چھپانے کی کوئی جگہ ہے، اور نہ کھانے پینے کا کوئی انتظام ہے۔ ایمان دیکھو، کہنے لگے اذا لا یضیعنا، ہم راضی ہیں، ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ چلے گئے ملک شام واپس۔ ایک زمانے کے بعد خواب دیکھا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کی جب قربانی دی گئی تھی ان کی عمر کیا تھی؟ ان کی عمر کیا تھی؟ عام طور پر یہ تصور ہوتا ہے کہ بچے تھے، برابر۔ مفسرین لکھتے ہیں بعض لوگوں نے کہا کہ کم عمر تھے، لیکن کیا عمر تھی اس کا تعین نہیں کیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ غالباً عمر جو تھی 32 سال کی تھی، بعض لوگوں نے کم عمر بھی بتائی ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم مکہ مکرمہ آئے اور انہوں نے کہا کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کے نام پر قربان کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے؟ حضرت اسماعیل نے جواب دیا تھا کہ آپ اللہ کے حکم کی تعمیل کیجئے، میں راضی ہوں۔ اور پھر اللہ کے نام پر حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو قربان کیا۔ اور جب اپنے عمل سے فارغ ہو گئے، آنکھوں سے پٹی ہٹائی، تو حضرت اسماعیل صحت و سلامتی کے ساتھ تھے، اور قربانی دمبے کی ہوئی تھی۔ جنت سے حضرت جبرائیل دمبا لائے تھے اور حضرت ابراہیم نے اس دمبے کی قربانی کی تھی۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اس وقت جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے گلے پر تیز چھری رکھ دی اور چلانے کا فیصلہ کیا، تو حضرت جبرائیل نے بے اختیار کہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، اور کہا قد صدقت الرؤیا، کہ ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ان ھذا لہو البلاء المبین، کہ یہ بہت سخت اور بہت بڑا امتحان تھا، آپ نے اس امتحان میں کامیابی حاصل کی۔ حضرت جبرائیل نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو حضرت ابراہیم نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور جب حضرت اسماعیل کے ہاتھ پیر کھول دیے گئے اور حضرت اسماعیل کو یہ احساس ہوا کہ اللہ کے نام پر مجھے قربان کیا گیا، اللہ نے میرے بدلے میں ایک مینڈے کی قربانی، ایک دمبے کی قربانی جو جبرائیل جنت سے لے کر کے آئے تھے، اسے اللہ نے قربان کروایا، تو کہا للہ الحمد، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ یہ تکبیر تشریق جو ہم ذی الحجہ کی 9 تاریخ کی صبح سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک پڑھتے ہیں ایام تشریق میں، یہ در حقیقت ان 3 بزرگ ہستیوں کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے جذباتی لمحات کے الفاظ ہیں کہ حضرت اسماعیل کی قربانی اور حضرت ابراہیم کی جذبہ فدائیت
اور قربانی پیش کرنے کا جو جذبہ تھا اس سے متاثر ہو کر حضرت جبرائیل نے کہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر. ہمیں حکم ہے ہم کوئی بڑی چیز دیکھیں، کوئی تعجب کی چیز دیکھیں تو برملا ہماری زبان سے نکلنا چاہیے کہ سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، اللہ اکبر. ہم حیرانی اور تعجب میں یہ بات کہتے ہیں، ہمیں حکم ہے ہماری شریعت کا. اور پھر اسے سن کر کے حضرت ابراہیم نے کہا تھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور حضرت اسماعیل نے اپنے آپ کو جب بقید حیات پایا تو کہا للہ الحمد، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جذبہ عمل در حقیقت اگر دیکھا جائے تو یہ قربانی کا پس منظر ہے، اور قربانی سے یہی مقصود ہے. آج جب ہم قربانی کرتے ہیں تو ہمارا دل ان جذبات سے بھرا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے نام پر اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے ماں باپ، اپنا خاندان، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر یہ جذبہ ہم میں ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے پاس ایمان ہے، اور ایمان آپ کی ملنے والی تمام نعمتوں پر غالب ہے. ایمان کا غلبہ ہوگا تو آدمی کے اندر یہ بات ہوگی، اور اللہ سے عشق و محبت ہوگی تو آدمی میں یہ جذبہ ہوگا کہ میں اللہ کے لیے، یعنی اللہ کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار. یہ ہے ایمان کے غلبہ اور عشق و محبت کا پس منظر جو بقرعید اور عید الاضحیٰ اسی پس منظر میں ہم مناتے ہیں. ہم جانور کی قربانی علامتی طور پر نہیں کرتے، ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے ہماری شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ ایک جانور اللہ کے نام پر قربان کیا جائے، اس لیے کہ حضرت اسماعیل کی جگہ پر دمبا ذبح ہوا تھا. اگر حضرت اسماعیل ذبح ہوتے میں بھی اپنی ایک اولاد کو اللہ کے نام پر قربان کرتا. ایک حصہ ہے اس جذبے کا جو ہمارے دل میں ہوتا ہے جانور کی قربانی پیش. ہم کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں، ہمیں تو جانور کو بھی تکلیف دینے سے منع کیا گیا ہے. جو لوگ بے زبان جانوروں پر ظلم کرتے ہیں وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے. ایک متقی پرہیزگار عبادت گزار عورت نے بلی کی کسی حرکت سے ناراض ہو کر کے اس کو گھر میں باندھ کر کے رکھا. تہجد گزار عورت تھی، وہ بلی بھوکی پیاسی مر گئی، اللہ نے اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا اس لیے کہ اس نے بے زبان جانور پر ظلم کیا تھا. اور ایک فاحشہ، ایک دھندا کرنے والی عورت جنگل سے گزر رہی تھی، سخت پیاس سے دوچار ہوئی اور حلق کانٹا ہو گئی. اس نے ایک کنواں دیکھا، پانی تھا لیکن ڈول رسی نہیں تھی. اپنا دوپٹہ، اپنی اوڑھنی پھاڑی، اپنے پیر سے چمڑے کا موزہ نکالا، اسے لٹکا کر پانی بھر کے نکالا، خود پیا. اور اس کے بعد جو پانی زمین پر گرا دیکھا کہ ایک کتا آ کر کے گیلی زمین چاٹ رہا تھا، تو اس نے دوبارہ پانی نکال کر کے اس بے زبان جانور کو پلایا. اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی. جانور کو ہم ذبح کرتے ہیں اللہ کے نام پر، ہمیں حکم ہے کہ چھری تیز ہونی چاہیے تاکہ اللہ کے نام پر جب ہمیں اس جانور کو قربان کر رہے ہیں تو اس کی جان دینے کا جو مرحلہ آتا ہے وہ کم سے کم ہو، مختصر ہو، اس کو تکلیف کم سے کم ہو. چھری تیز رکھنا ضروری ہے، شریعت نے اسے مستحب قرار دیا ہے. بعض بے وقوف ہوتے چھری تیز نہیں ہوتی، جانور کے گلے پہ رگڑتے رہتے ہیں، مکروہ عمل ہے. مستحب یہ ہے کہ چھری تیز ہونی چاہیے. جانور کے گلے میں 4 رگ ہوتی ہے، 2 شہ رگ ہوتی ہے، ایک ہوا کی نالی، ایک کھانے اور پینے کی نالی. ان 4 نالیوں میں ان چاروں رگوں کا کٹنا ضروری ہے، یا اگر 4 نہیں کٹ سکی تو 3 کٹنا ضروری ہے. اگر 3 بھی نہیں کٹی تو جانور حلال نہیں ہوا، جانور حلال نہیں ہوا، اس کی چاروں رگ کٹنا چاہیے.
اور جب ہم نے جانور ذبح کر لیا تو ذبح ہو جانے کے بعد اس کے جسم میں جتنا بہنے والا خون ہے وہ سب باہر نکل جائے، سب باہر نکل جائے تو وہ گوشت ہمارے لیے حلال ہوگا۔ انسان کے جسم، جانور کے جسم میں 7 چیزیں ہوتی ہیں جو حرام ہیں، ان میں ایک دم سائل بہنے والا خون ہے، اور یہ پورا بہنے والا خون جسم سے نکل جانا چاہیے، اور یہ اسی وقت نکلے گا کہ جب 4 رگوں کو کاٹ لیا گیا تو جانور کو ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہی جانور ذبح کیا جاتا ہے تو وہ شخص جس کو ہم نے اس کی کھال اتارنے کے لیے، اس کے ٹکڑے کرنے کے لیے، اس کی بوٹی کرنے کے لیے ہم اجرت کے طور پر لاتے ہیں، وہ فوراً اس جانور کی کوڑی کرتے، ابھی ذبح ہوا ہے فوراً جو ہے گلے سے جو ہے چمڑا کٹ کرتے ہوئے دل تک پہنچتے ہیں، اور چھری اندر ڈال کر کے جو ہے اس کا دل چیر دیتے ہیں، اور اس کی جو شہ رگ ہوتی ہے جو دماغ سے ہو کر کے جسم سے جڑی ہوئی ہے، اس شہ رگ کو جوڑنے والا ایک حصہ ہوتا ہے گردن کا، وہاں پر چھری ڈال کر کے شہ رگ کاٹ دی جاتی ہے، اس کو کوڑی کرنا کہتے۔ ظاہر بات ہے کہ جب دماغ کا جسم سے تعلق ختم ہو گیا تو جسم میں جو بہنے والا خون ہے وہ سب نکل نہیں پاتا، اور ظاہر بات ہے کہ اگر بہنے والا خون جسم میں رہ گیا، جو دم سائل ہے وہ حرام ہے، وہ نہیں نکل پایا تو آپ کا گوشت حلال کیسے ہوگا؟ اس کا نکلنا ضروری ہے۔ ہم تو پوری اجرت دیتے ہیں، ہم تو منہ مانگی اجرت دیتے ہیں، کوڑی نہ کرنے دے۔ جانور کی ذبح ہو گیا، آپ کھڑے رہے وہاں پر، اس کو روک دے، اب اس کو ٹھنڈا ہونے دو، اس کے بعد آگے کی کارروائی ہوگی۔ یاد رہے گا؟ آپ یہ بات دوسروں کو بھی بتائیں۔ جسم میں 7 حصے حرام ہیں جانور کے جسم کے، اس میں سے ایک دم سائل بہنے والا خون، نر جانور ہو تو اس کا عضو مخصوص، تیسری چیز اس کے خصیتین، مادہ جانور ہو تو اس کی شرمگاہ، جسم میں جو غدود ہوتا ہے، ایک اور بھی 2 چیزیں ہیں، یہ جانور کے جسم میں حرام ہے، اسے کھایا نہیں جائے گا، اور پکانے سے پہلے اس کو نکال دیا جائے۔ بعض لوگ خصیتین بہت شوق سے کھاتے، مرغا ہوتا ہے اس کو ذبح کیا جاتا ہے، بوٹی کی جاتی ہے، اس میں بھی خصیہ ہوتا ہے، باقاعدہ اس کو رہنے دیا جاتا ہے۔ ایک حرام چیز آپ کے سالن میں شامل ہو گئی اور پک گئی، ہمیں معلوم نہیں ہے، اور اسی کے ساتھ پک جاتا ہے اور ہم کھاتے ہیں۔ تو جسم میں حرام چیزوں میں سے بہنے والا خون بھی ہے، آپ کسائی کو کوڑی نہ کرنے دے۔ جانور چاروں رگ کٹ گئی ہے، مشکل سے 2-5 منٹ لگے گا، اس کے جسم کا سارا خون نکل جائے گا، اس کے بعد آگے کی کارروائی۔ قربانی کا یہ گوشت، قربانی کی کھال، قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک حصہ اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، ایک حصہ اپنے عزیز و اقارب اور پڑوسیوں کے لیے، اور ایک حصہ غریبوں کے لیے۔ گھر میں فریج یا ڈیپ فریزر اس لیے نہیں ہوتا کہ قربانی کا سارا گوشت بھر کے رکھ لیا جائے اور گھر پر آنے والے غریبوں کو تنخواہ دیا جائے۔ ایک حصہ ان کا متعین ہے، وہ حصہ جو غریبوں کا حصہ ہے، حق ہے، وہ غریبوں تک پہنچنا چاہیے۔ جو حصہ اپنے رشتہ دار، عزیز و قریب اور پڑوسیوں کے لیے ہے، ان کے یہاں پہنچنا چاہیے۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ بقرعید کے ان 3 دنوں میں گوشت فروخت کرنے والے گوشت فروخت نہیں کرتے،
آپ نے اگر اپنے رشتہ داروں کو گوشت نہیں دیا، آپ نے غریبوں کو نہیں دیا، تو ان 3 دنوں میں ان کے گھر دال پکے گی، سبزی پکے گی، آپ کی غیرت اس کو کیسے گوارا کرے گی کہ آپ کے گھر میں فریج اور ڈیپ فریزر گوشت سے بھرا ہوا ہے اور آپ کے بازو میں آپ کا غریب پڑوسی ایک بوٹی گوشت کا انتظار کر رہا ہے، اس کے بچے بقرعید جیسے دن گوشت سے محروم رہتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اپنے حصے کا گوشت بھی غریبوں میں تقسیم کر دیں، اپنے اہل خانہ کے لیے آپ جو رکھنا چاہیں رکھ لیں، جو بچے وہ بھی غریبوں میں تقسیم کریں۔ قربانی کی کھال، اس کی بھی ایک قیمت ہوتی ہے، علماء نے لکھا ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ اسے آپ اجرت میں نہیں دے سکتے، کہ جس قصاب نے آپ کے جانور کو ذبح، آپ کے جانور کا جو ہے تیا پانچا کیا ہے، آپ جو ہے یہ قربانی کی کھال اس کو اجرت اور مزدوری میں دے دیں، جائز نہیں ہے۔ آپ اس کھال کو صدقہ کریں، آپ نے اگر اس کو فروخت کیا ہے تو اس کی قیمت کو صدقہ کریں۔ مدارس دینیہ جو دین کے قلعے ہیں، ہمارے دین کی بقا نشر و اشاعت کا مرکز ہیں، وہ مدارس لوگوں کے عطیات، زکوٰۃ و صدقات سے چلتے۔ بین الاقوامی سازش ہے ہمارے مدارس کو بے فیض کر دیا جائے، یہاں سے دین کی بقا نشر و اشاعت نہ ہو سکے، اس کے لیے پلاننگ کی جا رہی ہے اور ہمیں ہر طرف سے گھیرا جا رہا ہے، کوشش کی جا رہی ہے۔ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے، جب ہمیں پتا ہے کہ ہمارے ساتھ سازش ہو رہی ہے، ہمیں پتا ہے کہ ہمارے مدارس کو بے فیض کرنے کے لیے، مدارس کو بند کرنے کے لیے پروگرام بنائے جا رہے ہیں، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے مدارس کا تعاون کرنا چاہیے۔ جب اس طرح کی پابندیاں نہیں تھی، ہم کھال دے دیا کرتے تھے مدارس کو، آج تو اس کی قیمت نہیں ہے۔ آپ اگر 10,000 20,000 30,000 اور 1,00,000 روپے کا جانور لے کر کے آتے ہیں تو کیا 1,000 2,000 روپیہ آپ مدرسوں میں نہیں دے سکتے؟ حیرت ہوتی ہے، حیرت ہوتی ہے کہ 50,000 کا جانور لے کر کے آئے اور 1,500 روپیہ مدرسوں میں دیتے ہوئے جان پر آتا ہے۔ ہم تو عبادت کر رہے ہیں نا، کوئی کاروبار اور سودا نہیں کر رہے۔ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا جانور جو ہے 50,000 کا نہیں ہے، ہمارے جانور کی بنوائی پر 3,000 روپیہ لگے گا، تو ہمیں 2,000 روپیہ مدارس کا جوڑ لینا چاہیے کہ یہ جانور 55,000 کا ہے۔ جن لوگوں پر قربانی واجب ہے وہ تو قربانی کریں گے، جن پر قربانی واجب نہیں ہے کیا ان کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی؟ ٹھیک ہے، آپ صاحب نصاب نہیں ہیں، آپ پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن آپ ان دنوں میں جب اجر و ثواب اللہ بڑھا دے رہے ہیں، میں نے عاشورے کی فضیلت بیان کی تھی، 10 دنوں کی، بقرعید کا دن ہو، 11-12 ذی الحجہ ہو، قربانی کے ایام ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی مدرسوں کا تعاون کریں۔ ہمارے یہاں قربانی نہیں ہوئی، 200-500 روپیہ ہم کیا سال بھر میں ایک مرتبہ دینا ہے، مدرسے کو نہیں دے سکتے؟ جن کے یہاں قربانی نہیں ہوتی ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے دین کی بقا اور تحفظ کے لیے مدارس کو تعاون دیں، 1,000 روپیہ 500 روپیہ جو آپ کی حیثیت ہو آپ مدرسوں کو دیں۔ تو قربانی کی کھال ہو، قربانی کی ہڈی ہو، یہ اجرت اور مزدوری میں نہیں دے سکتے۔ ہم نے یہ پورا جانور اللہ کے نام پر ذبح کیا ہے، اس کی کوئی چیز بھی ہم بیچ نہیں سکتے، اور اگر ہم نے بیچا ہے جیسے کھال ہے، سات پوڑی ہے، یا اور اس کے جسم کوئی حصہ ہو، اگر ہم نے فروخت کیا ہے، اس کی سینگ ہے، تو پھر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو پیسہ آئے گا ہم اپنی جیب میں نہیں رکھ سکتے، اس کا صدقہ کرنا واجب اور ضروری ہے۔ حتیٰ کہ قربانی کا جانور آپ لے کر کے آئے اور دودھ دینے والا جانور ہے تو اس کا دودھ ہم استعمال نہیں کر سکتے، وہ دودھ نکال کر کے اسے صدقہ کیا جائے گا، غریب لوگوں کو دیا جائے گا۔ مدارس کا تعاون انتہائی ضروری ہے۔
ہم میں بیداری آنی چاہیے کہ اگر ہمارا گھر لوٹنے کے لیے، ہمارا دین برباد کرنے کے لیے پلاننگ کی جا رہی ہے تو اپنے گھر بار کی، اپنے ایمان کی، اپنی آبرو کی، اپنے خاندان کی اور اپنے دین کی بقا کے لیے ہم اپنی حیثیت کے مطابق قربانی دیں۔ یہ ہے قربانی کا مقصد، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت و صیانت کے لیے۔ اگر میری جان بھی قربان کرنی پڑے کروں گا، اولاد قربان کرنا پڑے کروں گا، خاندان قربان کرنا پڑے کروں گا، اور اللہ کے دین کی حفاظت و صیانت کے لیے اپنا مال خرچ کرنا پڑے تو کروں گا۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ جذبہ سب کے لیے، جو صاحب نصاب ہیں وہ قربانی کا جانور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ میں بھی تو مسلمان ہوں، میں بھی تو اپنے نبی اور اللہ کا بندہ اور اپنے محبوب نبی کا امتی ہوں۔ اللہ کے رسول سے صحابہ کرام نے پوچھا تھا، تو صحابہ کرام میں جو صاحب نصاب اور قربانی کرنے والے تھے انہوں نے پوچھا تھا، ایسا نہیں۔ غریب صحابہ نے پوچھا تھا کہ مل اضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول قربانی کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا تھا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ بیٹے کو قربان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ 300 اونٹ تو پہلے ہی قربان کر چکے تھے نا۔ لیکن در حقیقت اس جذبے کی قربانی تھی جو حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کی شکل میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی تھی، ورنہ پہلے دن خواب دیکھا 100 اونٹ قربان کیے تھے، دوسرے دن خواب دیکھا پھر 100 اونٹ قربان کیے، تیسرے دن خواب دیکھا پھر 100 اونٹ قربان کیے۔ بیٹے کو قربان کرنے کا کیا مطلب تھا؟ وہ یہی ہے کہ آج ہم سے اگر جان مانگی جائے گی تو دیں گے، مال مانگا جائے گا تو دیں گے۔ ہم جان نہیں دے سکتے، ہم قربانی نہیں کر سکتے، ہم مال تو اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں نا۔ وہ اجر ثواب حاصل کرنے کے لیے اور ابو الانبیاء اور جد امجد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جو صاحب نصاب ہوں وہ قربانی کریں، جو صاحب نصاب نہیں ہے دینی مدارس میں دین کی بقا اور تحفظ کی نیت سے تعاون کریں گے۔ جن پر قربانی واجب ہے وہ قربانی کریں گے۔ ہمیں قربانی مقصد نہیں ہے، جانور کا ذبح مقصد نہیں ہے، اصل چیز وہ جذبہ جو دل میں ہے کہ اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار، یہ وہ جذبہ ہے جو عید الاضحیٰ کا پس منظر ہے۔ حضرت اسماعیل کو اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا تھا۔ آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ عبد المطلب نے منت مانی تھی، کعبے کے متولی تھے، انتظام و انصرام کیا کرتے تھے، اور اس زمانے میں حالات کچھ اس طرح کے تھے کہ ہر طاقتور کمزوروں کو دبایا کرتا تھا۔ تو اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے اور اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے منت مانی تھی کہ اگر اللہ مجھے 10 اولاد دے گا، 10 لڑکے دے گا، اور یہ 10 کے 10 جی جائیں گے اور جوانی کی عمر کو پہنچیں گے، تو میں ایک بیٹے کو اس گھر کے مالک کے نام پر قربان کروں گا۔ جب 10 بچے جوان ہو گئے، باپ خاندان کی حفاظت کے لیے جنگ لڑنے کی عمروں میں پہنچ گئے، تو ان کو اپنی منت یاد آئی، اور وہ بھی اس طرح یاد آئی کہ انہیں خواب میں یاد دلایا گیا، بے چین ہو گئے، اور پھر انہوں نے طے کیا کہ ایک بیٹے کی قربانی کرنی، قرآن اندازی کی، 10 بیٹوں کے نام چٹھی پر لکھے۔ جب چٹھی نکالی تو عبداللہ کا نام آیا، اور عبداللہ عبد المطلب کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔ اللہ نے وہ خوبصورتی، وہ وجاہت عطا کی تھی جس کی مثال نہیں ملتی۔ کیوں؟ ان کی صلب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ نے ایسی وجاہت دی تھی۔ سورہ صافات میں ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ،
حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نطفہ جن جن لوگوں میں منتقل ہوتا آیا، اللہ نے سب کو شرک سے بچا کے رکھا تھا. عبادت گزاری اللہ نے عطا کی تھی. ہمارے آقا کا نطفہ عبداللہ میں تھا. اللہ نے وہ خوبصورتی، وہ وجاہت، وہ محبوبیت عطا کی تھی کہ راستے میں عورتیں روک کر کے نکاح کا پیغام دیتی تھی. واقعہ آتا ہے سیرت میں کہ مکے کی ایک انتہائی معزز خاتون نے اس بات پر آمادہ کیا کہ تم ایک رات میرے ساتھ سو لو، جو مانگو گے دینے کے لیے تھا. اور اس زمانے میں زنا کوئی ایسی بری بات نہیں سمجھی جاتی تھی. شراب عام، زنا عام، سب کچھ تھا. لیکن جن لوگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نطفہ منتقل ہوتا آیا، اللہ نے ان جیسی مصیبتوں سے اور برائیوں سے اللہ نے محفوظ رکھا تھا. حضرت عبداللہ کے پیچھے مکے کی عورتیں پڑی رہتی تھی. جب حضرت آمنہ سے نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد جب آمنہ کے بطن میں وہ نطفہ منتقل ہو گیا تو وہ عورت جس نے پیشکش کی تھی، اس نے جب دوسرے دن دیکھا تو کہا کہ عبداللہ تم میں جو بات نظر آتی تھی اب وہ بات تم میں نہیں. عبد المطلب نے نیت کی تھی کہ میں اپنے 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کے قربانی. چٹھی نکالی، عبداللہ کے نام کی نکلی. لوگوں نے کہا کہ نہیں، پھر چٹھی نکالو. پھر چٹھی نکالی، پھر عبداللہ کے نام کی چٹھی نکلی. خاندان کے لوگوں نے منع کیا کہ نہیں، عبداللہ قربان نہیں ہوں گے. پھر چٹھی نکالو. تیسری مرتبہ چٹھی نکالی، پھر عبداللہ کا نام آیا. عبد المطلب کہنے لگے کہ نہیں، میں عبداللہ کو ذبح کروں گا رب کعبہ کے نام پر. پورا خاندان کھڑا ہو گیا، ہم نہیں کرنے دیں گے. حل کیا نکالا جائے؟ اس زمانے میں ایک کاہنہ تھی، ایک عورت تھی کاہنہ. لوگوں نے کہا کہ اس کے پاس چلیں. اس کاہنہ کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ آپ اب چٹھی ڈالے، اگر عبداللہ کا نام لکھ لے تو 10 اونٹ کی قربانی دے. اور نام تھا عبداللہ کا اور 10 اونٹ ایک طرف. 2 چٹھی ڈالی گئی، عبداللہ کا نام نکلا، 10 اونٹ قربان کیے. دوبارہ 10 اونٹ اور عبداللہ کے نام کی چٹھی ڈالی گئی، پھر چٹھی نکلی عبداللہ کے نام کی. پھر 10 جانور ذبح کیے، 100 جانور ذبح کیے. 11ویں مرتبہ میں جا کر کے جانور کی چٹھی نکلی. تو عبد المطلب کہنے لگے کہ نہیں، میں پھر چٹھی نکالوں گا. دوبارہ چٹھی نکالی گئی، جانور کا نام آیا. کہنے لگے نہیں، پھر تیسری مرتبہ پھر چٹھی ڈالی گئی، جانور کا نام نکلا. تب جا کر کے جانور کی قربانی ہوئی اور اللہ نے عبداللہ کو بچایا. حضور فرماتے انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبح ہونے والے لوگوں کی اولاد ہوں، بیٹا ہوں. ایک حضرت اسماعیل اور ایک میرے والد عبداللہ. اس لیے قربانی کا یہ عمل کوئی معمولی عمل نہیں ہے، ایک خاص جذبہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ہمیں پیش کرنا ہے. اس لیے میں نے بات شروع میں کہی تھی کہ جانور خرید کے لا کر کے ذبح کر دینا قربانی کا مقصد نہیں ہے، یہ تو ایک اظہار ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے جذبے کی پیشکش کا ایک حصہ ہے. در حقیقت یہ ہے کہ ایمان کا غلبہ ہونا چاہیے اور اللہ سے عشق و محبت ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار. اس لیے آپ کو میں نے رائے دی ہے، مشورہ دیا ہے کہ اگر آپ صاحب نصاب ہوں تو قربانی کا جانور لائے. اگر وہ جانور 50,000 کا ہے تو اس میں 2,000 روپیہ آپ مدرسے کے تعاون کے نام پر اور 3,000 روپیہ قصائی کی بنوائی تو آپ دیتے ہی ہیں، آپ 5,000 روپیہ اضافی جوڑ کر کے چلیے. کریں گے؟ جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ مال تو اللہ کے راستے میں دے سکتے ہیں نا، کہ نہیں دے سکتے؟
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں صاحب نصاب نہیں ہوں تو میں کچھ نہیں کروں. مسلمان تو ہوں نا، ایمان تو ہے نا میرے پاس. کیا مجھے اپنے آقا سے، اپنے دین سے اور حضرت ابراہیم و اسماعیل سے محبت اور تعلق نہیں ہے؟ ہے. اس کے اظہار کے لیے جیسے صاحب نصاب قربانی پیش کرتا ہے، ہم صاحب نصاب نہیں ہے، غریب ہے، 200 500 1000 روپیہ سال میں ایک مرتبہ بقرعید کے موقع پر کیا اللہ کے راستے میں نہیں دے سکتے؟ دینا چاہیے. دیں گے نا. اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں کو ہمارے لیے راحت کا سبب بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جذبات عطا فرمائے جو اللہ کی بارگاہ میں مطلوب ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنے کی اور اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ اللہ پاک عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.